رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین، جیسا کہ سابقہ لیسن میں ہم نے سنا کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے لوگوں کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو آج کے لیسن کے خلاصہ میں ہم یہ سنیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے کتنے افراد کوہ طور پر ساتھ لے کر گئے اور انہوں نے وہاں کیا مطالبہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان پر کیا کیا انعامات ہوئے۔ نیز من و سلوہ کے بارے میں ہم سنیں گے کہ وہ کیا تھا اور کیوں اتارا گیا۔ تو آئیے پہلے ان آیات کا آیت نمبر 55 سے لے کر 57 تک 3 آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ یاد کر لیتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ ان آیات کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ، واو کا معنی اور، اذ جب، قلتم تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، لکا آپ کا، حتیٰ یہاں تک کہ نری اللہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً اعلانیہ۔ اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمْ تو پکڑ لیا تمہیں، الصَّاعِقَةُ کڑک نے، وَأَنْتُمْ واو معنی اور، أَنْتُمْ تم، تنظرون دیکھ رہے تھے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ ثُمَّ پھر، بعثناکم ہم نے زندہ کیا، بعثنا ہم نے زندہ کیا، کم تمہیں، من بعد من سے، بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر ادا کرو۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وظللنا علیکم الغمامہ واو معنی اور، ظللنا ہم نے سایہ بنا دیا، علیکم تمہارے اوپر، الغمامہ بادل کو، وانزلنا واو معنی اور، انزلنا نازل کیا ہم نے، علیکم تمہارے اوپر، المنّ من، والسلوى اور سلوہ، من و سلوہ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنایا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم کلو کھاؤ، من سے، طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم ما جو، رزقنا ہم نے دی، کم تمہیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون وما ظلمونا واو معنی اور، ما ظلمونا انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہ کیا، ما ظلمو انہوں نے کوئی ظلم نہ کیا، نہ ہم پر، یعنی ہمارا کچھ نہ بگاڑا، ولیکن واو معنی اور، لیکن لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ عزیز سامعین، تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دے دیں
تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پر لے گئے۔ وہاں جا کر وہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو زندہ فرما دیا۔ تو فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے اور اسی میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا نہ سایہ اور نہ غلہ، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی، گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل کو ان پر سائبان بنا دیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ چلتا، اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا۔ ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال نہ بڑھتے۔ تو اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ انہیں من و سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ من اور سلوہ، اس کے بارے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح و صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے 1 سا یعنی تقریباً 4 کلو کی مقدار اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا، اور ایک قول کے مطابق جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتی۔ تو یہ دونوں چیزیں یعنی من اور سلوہ ہفتے کو بالکل نہ آتی، باقی ہر روز پہنچتی، البتہ جمعہ کو دگنی آتی، اور حکم یہ تھا کہ جمعہ کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند ہو گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔